رحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وائٹ ہاؤس میں ہونے والے قطر امریکہ سمٹ میں صاحب سمو امیر اور امریکی صدر نے دو طرفہ تعاون اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے فروغ پر بات چیت کی ہے۔ صاحب سمو امیر نے بتایا ہے کہ امریکی صدر کے ساتھ ان کے مذاکرات نتیجہ خیز رہے ہیں اور انہوں نے مختلف علاقائی اور بین الاقوامی حالات و واقعات پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے امریکہ کے ساتھ ملٹری اور سیکیورٹی کے تعلقات کے فروغ پر مذاکرات کیے ہیں اور انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط ڈیفنس پارٹنرشپ کی تعریف کی ہے۔ اور امریکی صدر نے باضابطہ سرکاری طور پر امریکی کانگریس کو آگاہ کر دیا ہے کہ قطر نیٹو سے باہر امریکہ کا مرکزی اتحادی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس نشریے کی ابتدا صاحب سمو امیر اور امریکی صدر کے درمیان اپنی نوعیت کے پہلے مذاکرات کی خبر سے کرتے ہیں، جبکہ یہ مذاکرات دونوں ملکوں کے درمیان منفرد اسٹریٹجک تعلقات کو ثابت کر رہے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دوست ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی ہے۔ قطر امریکہ سمٹ میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور دونوں ملکوں کے درمیان تمام تر شعبوں میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل زیر بحث آئے ہیں۔ صاحب سمو امیر نے کہا ہے کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر کے ساتھ ان کے مذاکرات نہایت نتیجہ خیز رہے ہیں اور ان میں دونوں ملکوں کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے ضمن میں علاقائی اور بین الاقوامی ڈیولپمنٹس پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، جبکہ یہ پارٹنرشپ علاقے میں امن اور استحکام کی بحالی کے لیے روز بروز مزید سے مزید تر راسخ اور گہری ہوتی جا رہی ہے۔ صاحب سمو امیر نے زور دے کر کہا کہ علاقے میں امن بحال کرنے کے وسائل اور ذرائع تلاش کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ تعاون جاری ہے۔ صاحب سمو امیر نے افغانستان سے انخلاقی کارروائیوں کے نتائج پر قطر کے فخر و اعتزاز کا بھی اظہار کیا ہے۔ امریکی صدر نے صاحب سمو امیر کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا تھا کہ واشنگٹن اور دوحہ کے تعلقات تمام اہم مسائل میں ایک محور اور مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صاحب سمو امیر اور امریکی صدر کے درمیان قطر امریکہ کامیاب سربراہی ملاقات یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ ملاقات دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعاون اور دو طرفہ روابط کے مشترکہ تصور کے مطابق فروغ کے راستے پر ایک اہم اسٹیشن کی حیثیت رکھتی ہے اور اس سے علاقائی امن و استحکام کے حصول میں مدد ملے گی۔ در اثنا نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر اور امریکہ کے تعلقات اسٹیبلشمنٹس، اداروں اور پارٹیوں میں دور تک گئے ہوئے ہیں۔ میڈیا کے شعبے کے پروفیسر ڈاکٹر ربیہ الکواری نے اس سربراہی ملاقات اور دوحہ کے علاقائی اور بین الاقوامی کردار پر زور دیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور دوست ملک یو ایس اے کے صدر جو بائیڈن کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ہونے والے مذاکرات کے بعد امریکہ کے صدر نے باضابطہ سرکاری طور پر امریکی کانگریس کو آگاہ کر دیا ہے کہ قطر معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کے باہر امریکہ کا مرکزی اتحادی ہے۔ قطر کی یہ درجہ بندی گزشتہ تقریباً 20 سالوں میں کسی خلیجی ملک کو دی جانے والی پہلی درجہ بندی ہے
اور یہ درجہ دونوں ملکوں کے تعلقات کی مضبوطی اور قوت کا ایک علامتی پیغام ہے۔ جن ملکوں کو یہ درجہ مل جاتا ہے اور ان ملکوں کی نجی اور پرائیویٹ کمپنیاں بھی امریکی فوجی ساز و سامان کی مینٹیننس اور مرمت وغیرہ کے کانٹریکٹس حاصل کر سکتی ہیں، اور ان ملکوں کے لیے واشنگٹن کے ساتھ ملٹری ٹریننگ کے سمجھوتے کرنے میں سہولتیں حاصل ہو جاتی ہیں، اور یہ درجہ حاصل کرنے والے ممالک مشترکہ تحقیقات، امپروومنٹ، ٹیسٹوں اور ایویلیویشن جیسے مختلف مقاصد کے لیے آلات اور ساز و سامان بطور قرض حاصل کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے حالیہ دورہ امریکہ کے ایک نتیجے میں اب قطر ایئر ویز 777-8 نامی مال بردار طیارے حاصل کرنے والا پہلا عالمی ملک بن گیا ہے۔ وہ اس ساخت کے 34 طیارے تو یقینی طور پر، البتہ مزید 16 طیارے اختیاری طور پر یہ ایئر ویز خرید سکے گی۔ ان کی مجموعی مالیت $20 بلین سے زیادہ ہے۔ بوئنگ کمپنی کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ سے اسے اتنی بڑی مالیت کا آرڈر ملا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے نتیجے میں امریکہ کے سینکڑوں برآمد کنندگان کو فائدہ ہوگا اور اس کے ذریعے وہاں 35,000 سے زیادہ جابز میسر آ جائیں گی۔ اس طرح امریکہ کی معیشت میں ہر سال $2.6 بلین کا اضافہ ہوگا، اور تمام طیاروں کی فراہمی تک امریکی معیشت میں اتنی رقم حاصل ہوتی رہے گی۔ 777-8 ساخت کا مال بردار طیارہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے اس کی خصوصیات لیے ہوئے ہے۔ اس کی کارکردگی حیران کن ہے، اور یوں ایک بہت لمبے عرصے تک یہ 2 انجنوں والا طیارہ ساری دنیا میں مال برداری کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہوگا۔ صاحب سمو امیر کا دورہ امریکہ یہ انفرادیت بھی رکھتا ہے کہ امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن کے برسر اقتدار آنے کے بعد ان کے عہد میں کسی بھی خلیجی رہنما کا یہ پہلا دورہ امریکہ ہے، اور یہ دورہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جبکہ اس علاقے اور دنیا بھر کے حالات میں اہم تبدیلیاں اور بڑی امپروومنٹس آ رہی ہیں۔ اس دورے میں متعدد اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ ان میں عالمی سطح پر ایندھن اور انرجی کی مسلسل سپلائی کی ضمانت کا موضوع بھی شامل ہے۔ اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قطر کو بائیڈن انتظامیہ کی خارجہ پالیسی میں کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ قطر امریکہ مستحکم اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور علاقائی اور بین الاقوامی سیکیورٹی کے فروغ کے لیے باہمی گہرے تعاون میں مزید اضافے کی غرض سے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور دوست ملک USA کے وزیر دفاع جناب لوئڈ آسٹن کے درمیان امریکی وزارت دفاع پینٹاگون میں ملاقات ہوئی ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط اور اسٹریٹجک تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے قطر کی جانب سے افغانستان میں فراہم کی گئی مدد کو جس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے انتہائی قابل قدر بتایا ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ صاحب سمو امیر ایک قائد و رہنما اور پارٹنر کی حیثیت سے بہت قابل اعتماد و بھروسہ شخصیت ہیں۔ اس سے دفاعی تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا تاکہ علاقے میں امن و استحکام کی ضمانت مل سکے، مشترکہ مقاصد حاصل ہو سکیں، تنازع حل کیے جا سکیں، انسانی مدد فراہم کی جا سکے اور کشیدگیوں میں کمی لائی جا سکے۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر نے بھی قطر اور امریکہ کے درمیان گہرے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تعلقات مضبوط پارٹنرشپ کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ قطر اس کے ہاں امریکی فوجوں کی میزبانی کے ذریعے مشرق وسطی میں امریکی آپریشنز کی مدد کر رہا ہے۔ صاحب سمو امیر نے کہا کہ انہیں افغانستان سے امریکیوں کے انخلا میں مدد فراہم کرنے پر فخر و اعتزاز حاصل ہے،
اور سن 2022 کے فیفا قطر ورلڈ کپ کی سیکیورٹی کے لیے بھی دونوں ممالک مل کر کام کریں گے۔ صاحب سمو امیر نے اپنے اس یقین اور اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان پارٹنرشپ ایک بہتر مستقبل کی تعمیر میں مددگار ثابت ہوگی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی دوست ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ کا ورکنگ وزٹ اب مکمل کر چکے ہیں۔ ایک سرکاری وفد بھی اس اہم دورے میں صاحب سمو امیر کے ہمراہ تھا۔ ملک میں امریکی سفارت خانے کی ناظم الامور محترمہ ناتالی بیکر نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ قطر امریکہ تعلقات ماضی کے کسی بھی وقت کے مقابلے میں اب اس وقت سب سے زیادہ مضبوط ہیں، اور اس کی وجہ مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان قائم پارٹنرشپ ہے، اور دونوں ممالک علاقائی اور عالمی چیلنجوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر سے ملک میں سوئٹزرلینڈ کے سفیر جناب ایڈگر ڈویریگ نے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون، سن 2022 کے فیفا قطر فٹ بال ورلڈ کپ چیمپئن شپ دیکھنے کے لیے سوئٹزرلینڈ کے تماشائیوں کی آمد، دوحہ فورم کے ایجنڈے اور افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے۔ ملک میں صحت کی صورتحال یہ ہے کہ کووڈ-19 کے متاثرین کی تعداد میں کمی آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت عامہ کے آج کے اعلان میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس وائرس کے مزید 1236 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، اور مزید 3023 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ 2 اور مریض وفات پا گئے ہیں، جن کی عمریں 79 اور 95 برس تھیں۔ آج سے کورونا ویکسین کے ذریعے حاصل ہونے والی قوت مدافعت کی مدت اور احتراز میں تبدیلی پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ اب آج 1 فروری منگل کے روز سے ویکسین کی قوت مدافعت کی دوسری ڈوز کے بعد 12 ماہ کے بجائے، یا اس کی مدت 12 ماہ کے بجائے 9 ماہ شمار ہوا کرے گی۔ جو لوگ بوسٹر ڈوز لگوا لیں گے ان کے احتراز کا گولڈن فریم مزید 9 ماہ تک قائم رہے گا۔ یہ اقدام علاقے کے دوسرے ملکوں اور دنیا بھر میں اپنائی جانے والی پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ جن لوگوں کی ویکسین کی دوسری ڈوز کو 9 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہوگا اور انہوں نے بوسٹر ڈوز نہیں لگوائی ہوگی، تو ان کا شمار ایسے لوگوں میں ہوگا جو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں، اور ان کے احتراز کا گولڈن فریم بھی ختم کر دیا جائے گا، اور ان لوگوں کو قطر میں سفر اور واپسی کی پالیسی کے اقدامات سے رجوع کرنا ہوگا، اور بطور خاص قرنطینہ اور ٹیسٹوں کے اقدامات کی طرف۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ہونے والے قطر امریکہ مذاکرات میں صاحب سمو امیر اور امریکی صدر نے دو طرفہ تعاون اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے فروغ پر بات چیت کی ہے۔ صاحب سمو امیر نے بتایا ہے کہ امریکی صدر کے ساتھ ان کے مذاکرات نتیجہ خیز رہے ہیں، اور انہوں نے مختلف علاقائی اور بین الاقوامی حالات و واقعات پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے امریکہ کے ساتھ ملٹری اور سیکیورٹی کے تعلقات کے فروغ پر مذاکرات کیے، اور انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط ڈیفنس پارٹنرشپ کی تعریف کی ہے۔ اور امریکی صدر نے باضابطہ سرکاری طور پر کانگریس کو آگاہ کر دیا ہے کہ قطر نیٹو سے باہر امریکہ کا مرکزی اتحادی ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔